بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر اور پروفیسر احمد رضا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ آن ڈیمانڈ لیکچر ہے، پارڈن می، اور اس میں آج کا ہمارا جو ہے نا وہ ٹاپک ہے جی سدا بہار آکسفورڈ اردو سدا بہار تیسری جماعت کے لیے، فوزیہ احسان فاروقی صاحبہ کی، اور گلدستہ اردو کا تیسرا ایڈیشن۔ یہ کتاب جو ہے وہ جو ہے برٹش لائسیٹف اور امریکن لائسیٹف دونوں میں جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہے۔ برٹش لائسیم میں بھی جو ہے نا وہ اس کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسکول بھی جو ہے وہ پراپر جو ہے نا لائک ڈائریکشن ہے، فرنچائز اسکول ہے، منہاج ماڈل اسکول ہیں، فرنچائز اسکول ہیں، لارل ہوم اسکول ہے، فرنچائز اسکول ہیں، یا آفاق کے نام سے اسکول ہیں، یا آفاق کے تھرو اسکول ہیں، تو ان میں جو ہے نا جہاں پر مکس جو ہے وہ سلیبس دیا جاتا ہے آکسفورڈ اور آفاق کا، یا طفلی اور آفاق کا، وہاں پر بھی یہ جو ہے وہ آکسفورڈ کے سلیبس میں سے یہ اردو کی بک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ چلیے اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1، جانور۔ ہمارے جو ہے نا وہ ٹاپک کا جو تعلق ہے وہ اینیملز کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں۔ اب اس کی جو ہے نا وہ ٹیچنگ جو ہے، آپ نے لیکچرنگ سٹوری جو آپ نے بنانی ہے، لیکچرنگ سٹوری کے اندر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کہانی جو آگے چلنی ہے ہماری، اس کا کچھ حصہ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں، اس سے بچوں کی کیوریوسٹی جو ہے نا وہ برقرار رہے گی، اور چھوٹی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ جتنا آپ ان کے جو ہے نا وہ کریٹیوٹی اور ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ، اور ان کے سینس آف کریٹیوٹی اور سینس آف ایکٹیویٹی کو جتنا زیادہ آپ جو ہے اس کو یوز کریں گے اور اس کو یوٹیلائز کریں گے، تو اتنا زیادہ آپ اردو کے اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے ریزلٹس آپ کو جو ہے وہ ملیں گے۔ یوزلی ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ چونکہ جو ہے نا وہ جو بچے تھرو آؤٹ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں انگلش کا پرابلم نہیں ہوتا، جو چیز بھی انہیں انگلش میں سمجھائی جائے انہیں پرابلم نہیں ہوتا، انہیں زیادہ پرابلم آتا ہے اردو اور عربک کا، چونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ان کے اس بیسک سلیبس سسٹم جو ہوتا ہے، ایک یہ جو سینیریو ہوتا ہے، یہ جو سٹریم ہوتی ہے، اس میں سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ وہاں پہ جو ہے نا میتھس بھی انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، سوشالوجی بھی انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، ہسٹری بھی انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، جیوگرافی بھی انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، بایولوجی بھی انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ادر جو ہے نا وہ جنرل سائنسز بھی جو ہے نا وہ انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سڈن جو ہے نا وہ ایک لینگویج چینج ہوتی ہے اور ٹوٹل چینج ہوتی ہے، تو وہ ان کی سٹریم سے آؤٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ، اور ہر جو ہے وہ اردو ٹیچر میری طرح جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ ایم اے اردو کے ساتھ ساتھ ایم اے انگلش بھی ہو، تاکہ وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ تھورلی آپ کو جو ہے وہ سمجھا پائے، اور جہاں پہ بچے کو جو ہے نا وہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے، وہاں پہ اس کو انگلش میں جو ہے نا وہ کلیریفائی کر کے اس کا مفہوم اس کو سمجھا دے۔ اگر تو یہ کر لیا کریں تو یہ دی بیسٹ ہے، اور اس سے ڈھیر سارا جو ہے نا وہ آپ کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو جایا کرے گا، کہ یہ والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا، اردو کے بچوں کو جو ہے نا وہ چیزیں اردو میں پراپر سمجھ آ جاتی ہیں، اردو میڈیم جتنا بھی ہوتا ہے، لیکن انگلش میڈیم کے اندر بچوں کو کئی جگہوں پہ جا کے آپ کو انگلش میں چیزیں سمجھا کے تو کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 جی، ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں، جانور۔ یونٹ کے مقاصد۔ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلباء طالبات اس قابل ہو جائیں گے، یہ بات میں جو ہے نا وہ آفاق کے سلیبس میں بھی کئی جگہوں پہ آپ کو سمجھا چکا ہوں، کہ اگر تو جو ہے نا وہ طلبہ ہوتا نا، یعنی اینڈ پہ ہے ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ طلباء و طالبات دونوں موجود ہیں۔ یہ لفظ جو ہے وہ یہ طلباء صرف بوائز پہ، بچوں پہ جو ہے نا وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ طلباء کے ساتھ یہ والا جو طلباء ہے، اس کے ساتھ طالبات کا آنا ضروری ہوتا ہے، تب ترکیب مکمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیسیکلی جو ہے نا میرے خیال سے تو کمپوزنگ یا کمپوزر کی غلطی ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ، اور یہ ایز اٹ از چلتی آ رہی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از جو ہے نا وہ لیں، تو اس میں جو ہے نا وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں آگے جا کے بھی بک کے اندر آئیں، جن کو ہمیں جو ہے نا وہ الگ سے جو ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑے۔ قومی نصاب میں دیے گئے عنوانات موضوعات کے تحت دی گئی
اچھا، قومی عنوانات سے مراد یہ ہے نیشنل سلیبس جو ہے نا، نیشنل کریکولم، یہ بات میں نے آپ کو آفاق کے سلیبس میں بھی بتائی ہوئی ہے، منہاج کے سلیبس میں بھی بتائی ہوئی ہے، منہاج پبلیکیشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بات لارل ہوم کے پبلش جو ہے نا وہ لارل ہوم کے جو ہے نا وہ سلیبس کے اندر اور طفلی کے سلیبس کے اندر بھی ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ باری باری سمجھائی ہوئی ہے۔ کچھ جو کہانیاں ہیں، کچھ جو ہمارے جو اسباق ہیں، ان کو قومی سطح پہ جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ ایک نیشنل کریکولم جو ہے نا اس کی روح سے چیزوں کو جو ہے نا وہ لے کر چلا جائے۔ قومی نصاب میں دیے گئے عنوانات موضوعات کے تحت دی گئی نظم و نثر کے سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے مطلوبہ اہداف کا حصول کر سکیں۔ اچھا، یہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک بنیادی مقصد بھی ہے کہ دیے گئے جو ہے نا وہ سبق کے اندر اگر نظم ہے یا نثر ہے، یعنی پوئم ہے یا پروز ہے، تو اس کے جو ہے نا وہ سننے کے اعتبار سے لسننگ، اسپیکنگ اینڈ ریڈنگ جو اور رائٹنگ جو فوکسز ہیں کہ جو ہے نا مطلوبہ اہداف کا حصول کر سکیں، یہ میں ساتھ ساتھ آگے آپ کو بتاؤں گا، ادب کا لطف اٹھا سکیں اور اعتماد کے ساتھ زبانی اور تحریری اظہار کر سکیں۔ اچھا، زبان شناسی اور قواعد۔ الفابائی کا مطلب یہ ہے کہ الفابیٹیکل ترتیب جو ہوتی ہے، واحد جمع یعنی واو اور نون غنہ کا استعمال کر سکیں، جیسے جانور سے جانوروں کے مذکر، مؤنث یعنی ان کے مسکولائن اور فیمینائن، رموز اوقاف، پنکچویشن، ختمہ، سوالیہ نشان کا استعمال پہچان کر سکے کا درست استعمال کر سکیں، صوتیات، حروف کی درست آواز کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، صوتیات فینکس فوکس ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے نا باقی سلیبسز کے اندر بھی پڑھایا ہوا ہے، پڑھایا ہوا ہے۔ مہارت حیات جی، مہارت حیات، پہیلیاں یعنی زندگی کی مہارتیں اور پہیلیاں اور لطائف پڑھ کر ان میں پوشیدہ دانش اور مزاح کا لطف اٹھا سکیں۔ دانش کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کیا کیا جو ہے نا وہ اچھی باتیں چھپی ہوئی ہیں جو یا ہمارا تعلم چھپا ہوا ہے، اور مزاح جن سے ہم جو ہے نا وہ ہنسنے کا جو ہے نا وہ ہمیں یا مسکرانے کا موقع مل سکے۔ طلباء کی جگہ پہ یہاں پہ آئے گا طلبہ، میں اوپر بھی بتا چکا ہوں گروپ میں، اور کیوں آئے گا پیچھے جو ہے نا وہ شروع سے آپ جو ہے نا وہ لیکچر دوبارہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ نے لیکچر ابھی جوائن کیا ہے تو۔ طلبہ گروپ میں تمثیلی انداز سے کہانی پیش کر سکیں، یعنی ڈرامہ، تمثیلی انداز میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں یا جن میں تمثیلیات کا جو ہے نا وہ سسٹم مد نظر رکھا جاتا ہے، وہ ڈرامہ ہوتا ہے، اور ڈرامہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناول میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ناول جو ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے اور ڈرامہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ڈرامہ ہوتا کیا ہے، اردو میں اگر دیکھنا چاہیں تو چینل کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پلے لسٹ وزٹ کرنی پڑے گی، اور پلے لسٹ کے اندر جو ہے نا وہ دیکھو سنو جانو کے اندر اردو جو ہے وہ لٹریچر کے اندر، اور جو ہے نا وہ ٹیچرز ٹریننگ سیشنز بائی پروفیسر ایم رضا، ان تینوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ان تینوں پلے لسٹ کے اندر آپ کو یہ جو ہے نا وہ مل جائے گا کہ اردو میں ڈرامہ اور اردو میں سفر نامہ کسے کہتے ہیں۔ تفہیم ہے جی، تفہیم کا مطلب ہے جو ہے نا وہ کمپریہنشن، تصویر دیکھ کر درست ترتیب سے نمبر لکھ سکیں اور سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ نظم و نثر نگاری، نظم و نثر نگاری دی گئی ہدایات کی مدد سے گروپ میں نظم نگاری کر سکیں، دیے گئے سوالات اور اشارات کی مدد سے مضمون لکھ سکیں۔ میرا پسندیدہ جانور، میرا پسندیدہ جانور، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا مضمون آگے ہم نے چل کے جو ہے نا اس کو بھی کرنا ہے، اور اس میں میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ مضمون کی جو ہے نا وہ کیا کیا صورتحال ہوگی۔ مندرجہ ذیل جانوروں کے نام پڑھیے اور دیگر تصاویر کے ساتھ درست نام لکھیے۔ یہ آپ نے کتاب کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے نام لکھنے ہیں جی، جو لیڈ پینسل ہے، کچی پینسل ہے، اس کے ساتھ، اور نام دیے ہوئے ہیں اوپر، آپ نے ان کو مینشن کرنا ہے وہاں پہ۔ گھوڑا، زرافہ، گدھا، شیر، بندر۔ شیر کا دیا ہوا ہے جی، شیر کے ساتھ یہ جو یہ والا ہے یہ بندر ہے، یہ والا جو ہے یہ زرافہ ہے، اور یہ جو ہے وہ گدھا ہے، اور یہ جو ہے یہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ آپ نے جو ہے نا یہ نام پٹ کر دینے ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا جو آگے ٹاپک ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے۔ تو یہ کہانی کو میں ان ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کو آگے جو ہے نا وہ سمجھاؤں گا۔ کہانی کے کچھ پرسپیکٹیوز جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، چونکہ
ان کی جو قوم تھی، چونکہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو تمام انبیاء جو ہے وہ دین حنیف پر آئے ہیں، لیکن 3 کلاس کے بچے ہیں، ان کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ اس میں ڈیپتھ میں جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم نے پیچھے پرسپیکٹوز دیکھے ہیں، اگر کہانی کے اندر جو ہے نا وہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی امپارٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے، جو چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے نا وہ پڑھی ہیں، جو بچوں کے اندر ہم نے چیزیں انہینس کرنی ہیں، ان میں سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو آپ نے مد نظر رکھ کے لازمی طور پہ بچوں کو مینشن کرنا ہے، تاکہ وہ چیزیں ان کو بچوں کو ازبر اور یاد ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جی WHD سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروفیسر ایم رضا کو اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور